قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: ألا إن الدنيا ملعونة وملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالم أو متعلم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. جس طرح ہم انسان دو چیزوں کے مرکب ہیں، جسم اور روح، اگر انسان کے پاس جسم ہو، روح نہ ہو، تو اس انسان کو ہم کیا کہتے ہیں؟ یہ میت ہے، مردہ ہے۔ بغیر روح کے انسان کسی کام کا نہیں ہے۔ وہ بھلے کسی کا باپ ہو، کسی کا بیٹا ہو، کسی کا بھائی ہو، کسی کا شوہر ہو، کسی کا کوئی کیسا ہی عزیز کیوں نہ ہو، اس کے مرنے پر، اس کی روح نکلنے پر اس کے لیے قبر کھدواتے ہیں، اس کے لیے کفن لے کر آتے ہیں، دفن کا انتظام کرتے ہیں، اسے نہلاتے ہیں اور کفن پہنا کر اسے منو مٹی کے نیچے اپنے ہاتھوں سے دفن کر کے چلے آتے ہیں۔ اسی طرح جیسے انسان روح سے زندہ ہے، ہمیں اللہ رب العزت نے مختلف عبادات عطا کی۔ ان عبادات کی روح بھی ایک عبادت ہے، اور وہ عبادت کیا ہے؟ اللہ کا ذکر۔ گویا کہ ہمارے لیے روحانی طور پر، ایمانی طور پر زندہ رہنے کے لیے اللہ نے عبادات دی ہیں، اور ان عبادات میں زندگی اور جان ڈالنے کے لیے کیا دیا ہے؟ اپنا ذکر۔ ایک وقت کا مسلمان گزشتہ دور میں، ایک وقت کا مسلمان اس درجے کا مسلمان تھا کہ اللہ اس کی تعریف قرآن میں کر رہے کہ یہ ایسے لوگ ہیں کہ جو بازار میں جائیں تو اللہ سے غافل نہیں ہوتے، دکان پر جائیں تو اللہ سے غافل نہیں ہوتے، منڈیوں میں جائیں تو اللہ سے غافل نہیں ہوتے، یہ خرید و فروخت میں لگیں، یہ تجارت میں لگیں، یہ بزنس کریں، یہ دنیا کا کام دھندا کرتے ہیں، لیکن اللہ سے غافل نہیں ہوتے۔ صرف اللہ کے ذکر سے غافل نہیں،
اللہ کے ذکر سے بھی غافل نہیں ہوتے، نماز سے بھی غافل نہیں ہوتے، زکوٰۃ دینے سے بھی غافل نہیں ہوتے۔ مطلب اللہ کے ذکر سے لے کر ہر حکم ان کی زندگی میں موجود ہے، یہ کسی چیز سے غافل نہیں ہوتے، کیونکہ ان کے دل میں قیامت کا ڈر ہے، ان کے دل میں قیامت کا ڈر ہے کہ ہمیں قیامت میں اللہ کے سامنے پیش ہونا اور حساب و کتاب دینا ہے۔ اس لیے ایک لمحہ اپنی زندگی کا وہ اللہ کے ذکر سے غافل نہیں ہوتے۔ انسان اور جنوں کے علاوہ جتنی مخلوقات ہیں اللہ کے ذکر سے غافل ہوں تو موت آ جاتی، فوراً مر جاتی۔ چونکہ دنیا و آخرت اصل میں انسان کے لیے ہے، دنیا و آخرت اصل انسان کے لیے ہے، کسی جانور کے لیے جنت اور دوزخ نہیں ہے، وہ انسان کے لیے ہے۔ دنیا کے مزے بھی آزمائشیں بھی انسان کے لیے، آخرت کے مزے اور آزمائشیں بھی انسان کے لیے۔ اس لیے انسان کو بہت ساری چیزوں کا پابند کیا گیا۔ ایک وقت کا مسلمان ایسا تھا جو بازار میں اللہ سے غافل نہیں ہوتا تھا، جو منڈی میں اللہ سے غافل نہیں، جو خرید و فروخت لین دین میں اللہ سے غافل نہیں، جو کام دھندے میں اللہ سے غافل نہیں۔ آج کا مسلمان اللہ کے گھر میں آ کر بھی اللہ سے غافل ہے، اتنا انحطاط۔ وہ بازار میں بیٹھ کے اللہ کو یاد کر رہا ہے، یہ نماز میں ہے اور اللہ کی یاد نہیں ہے۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، نماز قائم کرنا، اللہ فرما رہے ہیں نماز کو قائم کرو میری یاد کے لیے۔ کسی بیوقوف نے، کسی احمق نے اس سے یہ مسئلہ مستنبط کیا کہ اصل چیز اللہ کا ذکر ہے، نماز نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ کے نبی نے لمبی نمازیں پڑھی، اتنے لمبے لمبے نفل پڑھے کہ پاؤں سوج گئے، پنڈلیاں سوج گئیں اور ٹانگوں پر ورم آ گئے اور ٹانگیں لڑکھڑا گئیں، نفل اتنے پڑھے۔ آج کوئی اس آیت سے مسئلہ مستنبط کر رہا ہے کہ اصل مقصد نماز نہیں ہے، اصل مقصد اللہ کا ذکر ہے، لہذا تسبیح پکڑو، سارا دن دانے پہ دانا پھینکو، بس نماز ہو گئی۔ نماز قائم کرو میرے ذکر کے لیے۔ اب یہ جو ذکر کی کیفیت بتائی گئی، اس میں ہم اللہ کے نبی کے پابند ہیں کہ انہوں نے کیسے یہ اللہ کا ذکر کیا۔ اگر یہ بات ہوتی تو ان کو تھکنے کی کیا ضرورت تھی؟ جن پر قرآن نازل ہوا، جن کے دل پر قرآن اترا، جن کے دل دماغ پر اللہ نے عقل کے خزانے کھولے، ان کو تو یہ مسئلہ سمجھ نہیں آیا۔ آج ایک احمق ترین آدمی اٹھ کے کہتا ہے نماز ضروری نہیں ہے، اصل اللہ کا ذکر ہے۔ اس کو کیا کہیں گے؟ یہ صراط مستقیم پر ہے یا یہ مسلمانوں کی صف کا آدمی ہے؟ ہر عبادت میں اللہ کا ذکر ہے، ہر عبادت میں ذکر ایک ایسی چیز ہے، گویا کہ تمام عبادات کے لیے ذکر روح کی حیثیت رکھتا ہے۔ تمام عبادات کے لیے اللہ کا ذکر روح کا درجہ رکھتا ہے۔ دعوت ایک عبادت ہے، لوگوں کو اللہ کی ذات عالی کی طرف بلانا۔ دعوت و تبلیغ ایک بہت بڑی عبادت ہے۔ موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، دونوں بھائی ہیں، دونوں نبی ہیں۔
اللہ رب العزت انہیں دعوت و تبلیغ کے لیے فرعون کے پاس بھیج رہے ہیں اور انہیں فرما رہے ہیں اذهب انت واخوك بآیاتی ولا تنیا فی ذکری، اے موسیٰ آپ اور آپ کے بھائی ہارون میری قدرت کی نشانیوں کے ساتھ، میرے معجزات کے ساتھ، میرے دیے ہوئے معجزات کے ساتھ فرعون کے پاس جائیں، لیکن میرے ذکر سے غافل نہیں ہونا۔ اللہ کی قدرت کی نشانیاں ساتھ ہیں، اللہ کی قوت ان کے ہاتھ میں ہے، اللہ کی قدرت کی نشانیاں ان کے ہاتھ میں ہیں، اس کے باوجود کہا جا رہا ہے کہ اللہ کے ذکر سے غافل نہیں ہو۔ تو بازار میں اللہ سے غفلت کی گنجائش کہاں ہوگی؟ نماز میں اللہ کے ذکر سے غفلت کی گنجائش کہاں ہوگی؟ جمعہ کا ذکر آیا قرآن میں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا نودی للصلاۃ، جب تمہیں جمعہ کے لیے بلایا جائے، جب جمعہ کی اذان ہو جائے، فاسعوا الی ذکر اللہ، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، جب تمہیں جمعے کی نماز کے لیے بلایا جائے، اذان دی جائے، فاسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو۔ اچھا، اس کا مطلب مفسرین اکرام یہ کہتے ہیں کہ جمعے کی اذان کے بعد، پہلی اذان کے بعد جمعے کی تیاری کے علاوہ کوئی اور کام کرنا جائز نہیں ہے۔ ہمارے اکابر کو چھوڑیں، 100 سال 60 سال 70 سال پہلے کے مسلمانوں کی بات کر لیں، بلکہ میں کہتا ہوں ذرا 40 سال پیچھے چلے جائیں، تو لوگ 10 بجے کے بعد جمعے کی تیاری شروع کر دیتے ہیں اور 11 بجے مسجد میں آتے۔ کیوں جی یہ بتائیں شکایت کیجیے، تو میں نے بھی دیکھا ہوا ہے کہ 10:30 11 بجے مسجدوں میں لوگ آنا شروع کر دیتے تھے، صلاۃ التسبیح پڑھتے تھے، سورہ کہف پڑھتے تھے، اور عام لوگوں کے اندر مشہور و معروف تھا آج جمعہ کا دن ہے، جمعہ کا دن دنوں کا سردار ہے، لہذا حدیث میں آتا ہے، اللہ کا بے شمار فرمائے، اس کا مفہوم ہے کہ دنوں کے سردار، دن کے اندر نبیوں کے سردار پر درود بھیجو۔ لوگ درود شریف کی کثرت کرتے تھے۔ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، اس کا مطلب تو یہ ہے کہ جمعے کی تیاری شروع کر دو۔ بعض اکابر کا اس آیت پر ظاہری طور پر بھی عمل ایسا تھا کہ وہ جمعے کی تیاری کر کے گھر سے نکلتے، آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے، جہاں نماز اذان کی آواز آئی وہاں سے دوڑ لگائی مسجد کی طرف، کہ اللہ نے ظاہری طور پر تو حکم دیا نا فَاسْعَوْا، اس کا معنی، اس کا جو لفظی ترجمہ وہ یہ ہے کہ دوڑو اللہ کے ذکر، اب مسجد کی طرف دوڑ لگا دو، چنانچہ دوڑ کر مسجد میں آتے۔ وَذَرُوا الْبَيْعَ، دنیا کے کام چھوڑ دو، اب دکانیں چھوڑ دو، اب خرید و فروخت چھوڑ دو، ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اگر تمہیں سمجھ ہے تو یہ عمل تمہارے لیے بہتر ہے۔ پھر کہا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، جب نماز پڑھ چکو، فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، اب جاؤ، پھیل جاؤ، اب علیحدہ علیحدہ ہو جاؤ، منتشر ہو جاؤ، وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اب کاروبار کرو، اب اللہ کا رزق تلاش کرو۔ علماء کہتے ہیں کہ جمعے کی نماز کے بعد اگر کوئی کاروبار کام کاج کرے گا اس کے کام میں برکت ہوگی، کیونکہ اللہ نے یہ خاص وقت اس میں کہا ہے، اس نے کہا ہے کہ اس میں روزی تلاش کرو۔ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اس سے مراد واضح طور پر یہ ہے کہ اللہ کا رزق تلاش کرو۔ آگے کیا ہے؟ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اور اللہ کا ذکر کثرت سے کرو، اللہ کا ذکر کثرت سے کرو۔
ذکر سے کبھی چھوٹ نہیں ہے، ذکر سے کسی کو چھوٹ نہیں ہے، ذکر سے کبھی بھی چھوٹ نہیں ہے۔ نماز کا ایک وقت ہے، فجر کا اپنا، ظہر کا اپنا، عصر کا اپنا، مغرب کا اپنا، عشاء کا اپنا، جمعے کا اپنا۔ روزے کا ایک وقت مقرر ہے، نفلی کا بھی، فرض کا بھی۔ زکوٰۃ کا ایک وقت مقرر ہے، حج اور عمرے کا ایک وقت اور خاص وقت ہے، ایک لمٹ ہے اس کی۔ لیکن ذکر کا کوئی وقت نہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اللہ کا ذکر کثرت سے کرو، کثرت سے کرو۔ یہ نماز میں نہیں کہا کثرت سے نمازیں پڑھو، 5 نمازیں فرض جو پڑھ لے پابندی کے ساتھ بہت ہے، نوافل پڑھ لے اس کو فائدہ ہوگا۔ یہ نہیں کہا کثرت سے نماز پڑھو، نہیں، کثرت سے روزے رکھو، نہیں، کثرت سے زکوٰۃ دو، نہیں۔ ایک لمٹ ہے فرائض کی اور نوافل کی بھی۔ لیکن ذکر میں کیا کہا؟ اور ذکر میں کوئی شرط بھی نہیں لگائی۔ تمہارا وضو ہونا چاہیے، ہر عبادت کی شرائط ہے۔ عمرے اور حج کے اندر تو آپ کی یونیفارم بھی طے ہے، آپ نے یہ کپڑے پہننے ہیں اتنے وقت میں۔ ذکر کی کوئی شرط نہیں ہے، حتیٰ کہ وضو بھی شرط نہیں ذکر میں، ذکر میں وضو بھی شرط نہیں ہے۔ ہاں، واش روم جا کے زبان سے ذکر کرنا منع ہے، دل کا ذکر وہاں پر بھی ہے، دل کا ذکر وہاں پر بھی ہے۔ ایک صاحب نے پوچھا، ایسے ہی پہلے بات ہوئی، انہوں نے پوچھا جی آپ نے کہا واش روم میں دل کا ذکر ہے، تو واش روم میں بندہ کیا کرے، کون سا ذکر کرے؟ دل میں سبحان اللہ الحمدللہ پڑھے۔ میں نے کہا تم اتنا تکلف نہ کرو کہ دل میں سبحان اللہ الحمدللہ پڑھو، اس کا تکلف نہ کرو۔ تم یہ سوچ لو، یا اللہ تیرا شکر ہے پیشاب آ گیا، یا اللہ تیرا شکر ہے پاخانہ آ گیا، یا اللہ تیرا شکر ہے میرے جسم کو، میرے اندر کو تو نے گندگی سے پاک کر دیا، یہ ذکر ہے۔ تو اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرنا، تمام عبادات کے اندر اللہ کا ذکر ہے، تو باقی زندگی میں ذکر کی چھوٹ کیسے ہوگی؟ ہمارے پاس کچھ نہیں۔ میں نے عرض کیا کہ موسیٰ اور ہارون علیہ السلام فرعون کی طرف جا رہے اور اللہ کی قدرت کی نشانیوں کے ساتھ جا رہے، اللہ کی مدد کے ساتھ جا رہے، اللہ کی قوت اور طاقت ان کے ساتھ ہے۔ اس کے باوجود اللہ انہیں فرما رہے ہیں میرے ذکر سے غافل نہ ہونا، تمہارے ہاتھ میں میری طاقت ہے، میری قوت ہے، میری قدرت ہے، میرے کیے ہوئے معجزے ہیں، اس کے باوجود بھی میرے ذکر سے غفلت نہیں کرنی۔ اب ہمارے ہاتھ میں، جن کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، ہمیں کیسے مناسب ہے، ہمیں کیسے زیبا ہے کہ ہم اللہ کے ذکر سے غافل ہیں، جبکہ ہمارا کچھ نہیں ہے۔ میرے دوستو، سچی بات یہ ہے، ناراض نہ ہوں، سچی بات یہ ہے، ہمارا رونا پیٹنا ہمارے کسی کام نہیں آئے گا جب تک ہم خود کو نہیں بدلیں۔ پیٹرول اتنا ہو گیا، ہم رو رہے ہیں، وہ کم ہوا؟ رونے والے جن کو رو رو کے دکھا رہے ہیں، ہمارا رونا، ہمارے احتجاج، بل پاڑنے، آگ لگانی، احتجاج کرنا، بھائی ان تک پہنچ رہا ہے کہ نہیں پہنچ رہا؟ پہنچ رہا ہے نا۔ انہوں نے کوئی کمی کی کہ کام اور اٹھا لیا، انہوں نے کام چپ کے کیا۔ ہم ہیں کہ سیدھے نہیں ہو رہے، جس ذات کے ہاتھ میں سب کچھ ہے ہم اس سے غافل ہیں۔ یہ ہمارا سب سے بڑا قصور ہے، مانے نہ مانے، ہماری توجہ اللہ کی طرف نہیں ہے، اس لیے ہم بٹر ہیں، اس لیے ہم مار کھا رہے ہیں۔ نہیں تو اگر ساری دنیا مل کر اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے، اللہ کی قسم ہے یہ کیا، وہ بڑے بڑے آئے، نمرود آیا، شداد آیا، فرعون آیا، ابو لہب اور ابو جہل آئے،
اللہ نے سب کا بوریا اس طرح گول کر کے، جو جتنا بڑا بدماش تھا، جو جتنا بڑا خبیث تھا، اللہ نے اتنا ہی بدترین انجام سب سے دوچار کیا۔ تو ہمیں اللہ پاک کی ذات عالی کی طرف متوجہ ہونا ہے، ہر آن، ہر لمحہ، ہر گھڑی اللہ کی یاد، اللہ کی طرف توجہ اور اللہ کا ذکر ہماری زبان پر ہو۔ اس کی برکت سے پوری زندگی ٹھیک ہوگی انشاءاللہ۔ زندگی کا ایک ایک حصہ، ایک ایک شعبہ ٹھیک ہوگا اس کی برکت سے۔ اس کے لیے تسبیح پکڑنی ضروری نہیں، تسبیح کو مذکرہ کہتے ہیں، یاد دلانے والی، یاد دلانے والی۔ تسبیح جیب میں ہوتی، پتہ کسی بھی کام سے جیب میں ہاتھ مارتا ہے، تسبیح کو ہاتھ لگتا ہے تو اللہ کا ذکر یاد آ جاتا ہے۔ تسبیح پر اللہ کا ذکر کرنا بعض لوگ کہتے ہیں ریاکاری ہے۔ ہاں بھائی، ایسے بڑے بڑے فتوے نہ لگایا کریں، کچھ پوچھ بھی لیا کریں۔ ایک آدمی گنتی کا حساب ہے، ایک آدمی کوئی اپنے آپ کو ذرا تسبیح ہاتھ میں ہو، ایٹومیٹکلی زبان چلتی رہتی ہے۔ تسبیح ہاتھ میں ہو، ایٹومیٹکلی بندے کی زبان چلتی رہتی ہے۔ تو ہم خواہ کے فتوے جوڑنے چھوڑ دیں۔ ہاں، کوئی بہت ہی اخلاص والا ہے، بغیر گنتی کے، بغیر تسبیح کے، اور تو کہہ جی جب اللہ کی نعمتوں کا کوئی حساب نہیں ہے تو میں اللہ کے ذکر کا حساب کیوں رکھوں؟ چلو سارا دن کروں گا، جب ہوش میں ہوں گا جب کروں گا، اپنی زبان کا صحیح استعمال کروں گا۔ آج ہماری زبان دیکھیں کن کام میں استعمال ہو رہی، کس قدر غیبت کرتے ہیں ہم، کس قدر غیبت کرتے ہیں۔ غیبت کا کیا مطلب ہے؟ ہم جس کی غیبت کر رہے ہیں وہ ہماری نیکیاں لے کر مفت میں جنت میں چلا جائے گا، اور ہم اپنے بھی گناہ سر لے کر، اس کے بھی گناہ اپنے سر لے کر پورے کو جہنم میں گرا دیے جائیں گے۔ ہوش کے ناخن لینے کو ہم تیار نہیں ہیں۔ جب ہمارا یہ گھومتا ہے نا، دماغ گھومتا ہے، اس کے بعد ہمیں کوئی فکر نہیں کسی کی فکر، گھوم گیا تو گھوم گیا، چلو اب کون میں اور کون تو، کون اپنا اور کون پرایا، بس رگڑا چڑھا دو سب کو۔ اللہ رب العزت تعریف کر رہے ہیں، حج کا کہہ رہے ہیں، حج کا، حج جیسی بڑی عبادت، حج جیسی اہم ترین عبادت۔ آج کل تو، پہلے تو بندے کا چل چل کے ہی برا حال ہوتا تھا، ان کے پیسے لے کے بندہ آتا رہ جاتا۔ آج ماشاءاللہ کہاں چلا گیا؟ گھبرائیں نہیں، اجر بھی اتنا ہی ہے، جتنے پیسے اتنا اجر، جتنا خرچہ اتنا ثواب۔ یہ بھی ہے، اکیلا خرچہ ہی نہیں ہے، سارا کچھ اتنا ہے۔ حج جیسی عبادت کے بعد اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ، جب تم ارکان حج پورے ادا کر چکو، اب کیا کرنا ہے؟ بازاروں میں پھرنا ہے، اب مارکیٹوں میں جانا ہے، پتہ کرنا ہے یار کتنے شہر سستیاں لاتی ہیں، سارے وہاں سے لے کے جائیں۔ اس سے اچھی اور سستی چیزیں یہاں ملتی ہیں، وہاں مارکیٹوں کے اندر اپنا وقت کا بیڑا غرق کرتے ہیں ہم۔ اللہ کہہ رہے ہیں جب مناسک حج پورے کر چکو، فاذکروا اللہ، اب اللہ کا ذکر کرو، کذکرکم آباءکم او اشد ذکرا۔ عربوں میں ایک عادت تھی، اپنی پیڑھی کا، اپنے آباء و اجداد کا بڑا تذکرہ کرتے تھے، ہمارے باپ دادا ایسے تھے اور انہوں نے یہ کیا اور انہوں نے وہ کیا۔ گھنٹوں مجلسیں لگتی تھی اپنے آباء و اجداد اور پیڑھی اور نسل کے تذکرے پر۔ اللہ فرما رہے ہیں جیسے وہ کرتے ہو ویسے اللہ کا ذکر کرو گھنٹوں، یہ اس سے بھی زیادہ ہو سکے تو اس سے بھی زیادہ اللہ کا ذکر۔ اب آدمی حج کر کے کہتا ہے یار پاکیزگی میں آرام کرنا، کچھ نہیں کرنا،
اب نماز بھی نہیں پڑھتے، ہوٹل میں پڑے ہوئے ہیں۔ کوئی کہہ دیتا ہے ہوٹل بھی حدود حرم میں ہے، ہوٹل بھی حدود حرم میں ہے۔ ہم ایک عزیز کے یہاں گئے گا، وہاں گئے تو وہاں ہمارے عزیز تھے، وہ ہمیں لے گئے اپنے گھر، ان کو بڑا زور لگایا، عشاء کے بعد لے جانا آ کر ہم، وہ عشاء کے بعد لے گئے ہم۔ اب وہ وہاں بہت سارے لوگ تھے، وہ کہے میرے یہاں بھی دعوت ہے، میرے یہاں بھی دعوت ہے، میرے یہاں بھی دعوت ہے۔ اور میں نے کہا اتنے لاکھ روپے خرچ کر کے تھوڑی دعوت تک آنا ہے، خدا کا واسطہ چھڑ دو سب۔ وہ کہے یہ بھی حدود حرم ہے، یہ بھی حدود حرم ہے۔ میں نے کہا مولوی کو کہہ رہا ہے حدود حرم ہے، تھوڑی گلا چکیا حدود حرم تو ہے، اور میں واش روم میں بھی ہوں، حدود حرم میں تو حدود حرم ہے، بیت اللہ تو نہیں ہے۔ میں نے وہاں پیسے خرچ کیے بیت اللہ میں جانے کے لیے، میں چھاڑ دیتا نہیں میری بات۔ یہ دھوکہ لگ جاتا ہے، حدود حرم ہے، وہاں حدود حرم میں بھی جانے کے لیے جاتے ہیں۔ اصل ہمارا مقصد کیا ہے؟ بیت اللہ شریف، اور وہاں اصل مقصد کیا ہے؟ مسجد نبوی۔ اور مسجد نبوی میں بھی ہمارے بڑے پرانی مسجد نبوی میں جا کر اس کی نشاندہی کی ہوئی انہوں نے ستونوں سے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی مسجد نبوی یہاں تک کی، ادھر بعد میں اس کو وسیع کیا، آگے کی طرف اس کو وسیع کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی مسجد نبوی میں ہمارے بڑے بیٹھتے ہیں کہ یہاں ہمارے نبی کے قدم لگے، صحابہ کے قدم لگے۔ تو ہر آن، ہر لمحہ، ہر گھڑی اللہ کو کیا رکھنا ہے؟ یاد رکھنا۔ اچھے اچھے سیرے۔ افضل الکلام اربع، سب سے بہترین کلام 4 ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ ایک بھی ایسا یہاں نہیں ہوگا جس کو یہ نہ آتا۔ میں قسم کھا کے دعوے سے کہہ سکتا ہوں کوئی ہے ایسا جس کو یہ نہ آتا۔ سبحان اللہ ایوری بندہ مفت میں سیکھ جاتا ہے، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ یہ جملے وہ ہیں کہ جو تمام ذکروں میں اللہ کے پسندیدہ ترین ہیں۔ اب یہ پڑھنے کتنے مشکل ہیں۔ آپ کا کتنا پیٹرول لگا؟ آج کتنا ہو گیا پیٹرول؟ 306 روپے ہو گیا آج۔ وہ بھائی جان ادھر نہ پیٹرول لگنا، نہ گیس لگنی، نہ ادھر الیکٹرک چارجنگ ہے، نہ کچھ ہے۔ زبان اللہ نے دی ہے، بولنے کی قوت اس میں رکھی ہے، ہم نے بس زبان ہلانی ہے۔ اچھا زبان نہیں ہلائی جاتی، نہ ہلاؤ، اپنے دل کو اللہ کی طرف متوجہ رکھ لو، دل ہی دل میں کہو سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ، دل ہی دل میں کہو، اس پر بھی اجر ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ۔ شیطان جب کسی پر غالب آتا ہے، جب کسی پر چڑھ دوڑتا ہے، تو سب سے پہلا کام بھلا پتہ کیا کرتا ہے؟ اس کو اللہ کے ذکر سے غافل کرتا ہے، اللہ کا ذکر اسے بھلا دیتا ہے۔ اور قرآنی آیات یہ بتا رہی، اللہ فرما رہے جس کا مفہوم ہے تم اللہ کو بھلا دو گے تو اللہ تمہیں بھلا۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، اور تم ان لوگوں کی طرح نہ ہونا کہ جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو گویا کہ انہوں نے اپنے آپ کو ہی بھلا دیا، انہوں نے اپنا ستیہ ناش اپنے ہاتھوں سے کر دیا۔ اللہ رب العزت تمہیں ہر آن، ہر لمحہ، ہر گھڑی اپنی یاد اور اپنا ذکر کرنے کی توفیق